محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو، حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے تو محمد کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا۔ دنیا کپڑے پہننے والے کو بھی تانا دیتی ہے، ننگا رہنے والے کو بھی تانا دیتی ہے، بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے، کھڑے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے۔ لہٰذا جو مسلمان اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہوں یا شرمندگی محسوس کرتے ہوں کہ دنیا کی نظروں میں مجھے دہشت گرد بنا دیا گیا ہے، دنیا کی نظروں میں مجھے ٹیررسٹ بنا دیا جا رہا ہے، آتنکواد سے مجھے جوڑا جا رہا ہے، یہ ہزار جوڑیں، ہزار پروپیگنڈے کریں، پوری دجالی میڈیا مل کر کے محنت کرے، لیکن تم یہ ثابت کرو کل بھی ہم مصطفیٰ کے غلام تھے، آج بھی مصطفیٰ کے غلام، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہمارا مقصد اور ہمارا جینے کا صرف اور صرف واحد طریقہ یہی ہے، خود امن سے رہتے ہیں اور دنیا کو امن کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا وتیرہ اور ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہم امن سے رہتے ہیں اور امن کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جھگڑے اور فسادات، خون خرابے سے صرف ہمارا نقصان نہیں، سب کا نقصان ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات کی طرف لے چلتا ہوں، آپ فخر سے کہیں میں مسلمان ہوں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ کیوں؟ تمہارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ تمہارے باپ نے نہیں۔ قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کسی کو اگر کوئی بڑا عالم نام رکھے تو وہ فخر کرتا ہے، اور جس کو خود خالق کائنات نام رکھے اسے کتنا فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی شرمندگی اور عار نہیں محسوس کرنا ہے۔ آپ بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر آج بے پناہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق تمہارے سامنے رکھوں گا، تاکہ غیر مسلم بھی اگر سنے تو انہیں خبر لگ جائے، انہیں پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان بھوکنے والے درندوں کو کیا خبر کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ حضور پاک کو اگر پڑھا ہوتا تو آنکھیں بھیگ جاتی، رسول پاک کو اگر سنا ہوتا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا، اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تو امپریس کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ سنو اے مسلمانوں، آپ کو بھی میں بتاؤں۔ اس انگریز نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ انگریز کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو، حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز
جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے تو محمد کی ذات ہے. کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کئی بچے کھیل رہے تھے, ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا, اپنے گھر سے آیا اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا, بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے, بیٹا کہہ کر کے پکارا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا, بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار, اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار. اس نے کہا میرا بیٹا ہے, اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں, میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں. سنو اے مسلمانوں, مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احساس کیا تھا. ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے, تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں پکار, یہاں مت پکار, اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں. اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا, انہیں کون بیٹا کہے گا, انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا. میرے عزیزوں, یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک نان مسلم ہے, اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا, دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے, اسے ہرٹ نہ ہو, اسے تکلیف نہ ہو. آپ کو پتا ہے اس امن عالم کا مسیحا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے, حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں, آتنک سکھایا ہے, دہشت سکھائی ہے, تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں, مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا, جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار لے کر کے ہر کوئی چلتا تھا. آج کے زمانے میں رائفل بندوقیں وغیرہ آ گئی, اس وقت جو بھی لوگ مال والے ہوتے وہ اپنے ساتھ تلوار لے کر ضرور چلتے, لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں, تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی. تلوار بغل میں, اس کو نیام میں رکھ کر کے, اس کا ایک غلاف ہوتا تھا, اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے. ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے, تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی, اس کا نوک نیچے کی طرف, سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں, آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو, یہ جو انی ہے, یہ جو نوک ہے, اس کو پیچھے کی طرف کر لو. انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے, لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا, میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے, دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے. یقیناً تم نے اپنی سیفٹی کے لیے, سیکورٹی کے لیے رکھا ہوگا, لیکن تلوار کی نوک کو بھی پیچھے کی طرف کر کے رکھو تاکہ نئے آنے والے کی طرف تلوار کا منہ نہ ہو, اس کی نوک نہ ہو. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات, یہ امن عالم کا مسیحا ہے. آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا. لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں, جہادی ہیں. یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات. تاریخ مصطفیٰ تو پڑھو کم سے کم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آپ کو پتا ہے تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
17 जंगों में शिरकत फरमाए, 17 गज़वात, और बाद रिवायात में 27 हैं। कुल मिलाकर 10 साल के अंदर 27 जंगें हुई, जिसमें छोटी बड़ी जो भी जंगें हुई हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसमें खुद बनफ्से नबी शरीक रहे। और आपको मैं बताऊं, हैरत होगी आपको, ये पूरे 10 साल के अंदर जो 27 जंगें जिहाद हुए, इसमें मरे कितने लोग थे, कितने लोग कत्ल हुए? टोटल अगर मिलाया जाए तो 260 लोग सिर्फ 10 साल के अंदर मरे थे, कत्ल हुए जंगों के अंदर। और एक तारीख में इनकी बताता हूं, जो पूरी दुनिया को सेकुलर और डेमोक्रेसी और अमन के नाम पर तबाही मचाते हैं। आपको पता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो पहली आलमी जंग हुई थी, इसके अंदर तकरीबन 1 करोड़ लोग मारे गए थे, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। और दूसरी जंग अजीम जो हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। इतने ही जख्मी हुए, इतने ही बेघर हुए, कितने मुल्क तबाह हुए, कितने बस्तियां उजड़ गई। और आज ये इस्लाम के जिहाद की तरफ मुंह उठाए बैठे हैं, जिनमें 10 साल के अंदर 250 से ज्यादा लोगों की जानें कभी नहीं गई। बावजूद उसके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ये होती। मेरे आका फरमाते, जब भी कोई जमात जिहाद के लिए निकल रही होती, मुजाहिदीन को सबसे पहले मेरे आका ये तालीम करते, ऐ मुजाहिदीन, जब तुम किसी इलाके में जाना तो याद रखना किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है। ये जिहाद की तालीमात में आज आपको बताऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नसीहत करके भेजते, कभी बच्चों की तरफ तलवार ना उठाना, कभी किसी औरत की तरफ तलवार ना उठाना, कभी किसी बूढ़े की तरफ तलवार ना उठाना, कभी हमल वाली औरत को ना पकड़ना। जिस जंग में भी जाओ, दुश्मनों की फौज में भी जाओ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरतों के साथ, हामिला औरतों के साथ रहम का मामला करना। इतना ही नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जिहाद में सहाबा को भेजते, ये भी तलकीन फरमाते, जिस इलाके में जाओगे वहां किसी भी मजहब की इबादत गाह को तोड़ फोड़ नहीं करोगे, चाहे वो किसी की भी इबादत गाह हो, उस इबादत गाह को तुम तोड़ोगे नहीं, बर्बाद नहीं करोगे। इतना ही नहीं, ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तालीम फरमाते, जिस इलाके में तुम जाओगे उस इलाके के दरख्त के पत्तों को भी नहीं उखाड़ोगे, वहां के दरख्तों को नहीं उखाड़ोगे और पत्तों को नहीं तोड़ोगे। इतनी तालीमात देने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए भेजते और इरशाद फरमाते, जो तुम्हारे खिलाफ उठाए बस उसके खिलाफ तुम भी उठाओ। यह है जिहाद का मफहूम, यह है जिहाद का मफहूम। मियां, अगर कोई आतंकवादी बम बांध करके कहीं उड़ा देता है तो वो जिहाद नहीं है, वो सुसाइड अटैक हो सकता है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अजीजान गिरामी वकार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमन की तालीमात को मैं आज आपके सामने खुल करके रखता हूं। जिस नबी पाक के अखलाक इतने आला कि कुरान खुद कहे, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब, आपको सबसे आला अखलाक पर अल्लाह ने पैदा किया है। तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसे हुआ है न होगा शाहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? कुरान हजरत आयशा से पूछा गया, माँ आप बताएं रसूलुल्लाह के अखलाक कैसे थे? हजरत आयशा फरमाती, कान खुलुकुहुल कुरान, उनके सारे अखलाक अगर जानना है तो कुरान को देख लो, कुरान ही उनके अखलाक थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना वो पूरा कुरान अजीम है। इतने आला अखलाक वाले को आज जिन लोगों ने कीचड़ उछाला है, उनको फिर मैं दावत देता हूं, आओ दोबारा अपनी स्टडी को आम करो और फिर से मुताला करो। यकीनन तुम्हारे दिल के दरीचे अगर बंद नहीं हुए हैं तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत जरूर जागेगी। तुम्हें पता है तुमने औरों के साथ मिलने जुलने का क्या मामला किया है, ये मुझे पता नहीं। अच्छा आदमी भी अपने स्टेटस को बरकरार रखते हुए
دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں, میں کس سے ملتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے ملتا ہے, اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے, فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں. لیکن آؤ تمہیں بتاؤں, مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے. ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں, صحابہ آپ کے ارد گرد تھے. ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی, پاگل, جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا, دماغی توازن بگڑا ہوا تھا, وہ عورت مدینے میں مشہور تھی. جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی, اول فول بولتی رہتی, اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا. ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا. جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا, کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا. لیکن جب وہ عورت آنے لگی, صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے. ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے, آئے گی, ادھر ہی آ رہی ہے, کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے. باتیں, وہ باتونی عورت ہے, کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے, بولتی رہ جائے گی, کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو. صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے, گھیرا بناتے رہے. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو, ہٹ جاؤ, اسے آنے دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے, بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ, اسے آنے دو. جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ, کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں, کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے, یہ پاگل ہے, اس کی کوئی بات نہیں سنتا. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ, اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں, کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ اللہ, وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی, ذہنی توازن کھویا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی, بات کرتی گئی, ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی, بار بار دہراتی رہی, یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے, سنتے رہے, اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں, بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے. اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں. وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے, وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ, اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے. عزیزان گرامی, تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. میرے عزیزو, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا. اور جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے. آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. سنو, مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا. وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا, کچھ درہم رہ گئے تھے, اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے, میرے درہم مجھے واپس کر دے. لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور وہ سردار قریش ہے, اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے, گنڈا بھی ہے, اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب. اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے, میرے کچھ درہم باقی ہیں, عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس, تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے, میاں اس سے کون بات کرے گا, اس سے کون بات کرے گا, ہم بات نہیں کر پائیں گے, تمہارے پیسے تم جانو.
تم نے دیا ہے تم وصول کرو. ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا. وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا قرض میں ڈوبا ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی, رونے لگا. اس شخص نے کہا تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے, تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے, تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نئے شخص نے کہا ایک ہی راستہ ہے, جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کے پاس جا اور ان سے کہہ. وہ شخص آیا, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا, میرے اتنے درہم باقی رہ گئے ابو جہل کے پاس, اور وہ دیتا نہیں, کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور اس کا رعب, اس کا دبدبا قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں, کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے عالم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں محمد تیری حمایت کے لیے تیار ہوں. میں محمد. جانتے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دولت کدے پر اس اجنبی مسافر کو بٹھایا اور ابو جہل کو بلوایا. کوئی شخص بلا لائے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ سردار قریش تھا. لیکن جب وہ آیا, ابھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھتے ہی کہا کیا تیرے اتنے درہم اس شخص پر ہیں؟ کیا تو اس کا مقروض ہے؟ کیا تو نہیں دیتا ہے, ٹال مٹول کرتا ہے؟ وہ جلال ایسا تھا میرے مصطفیٰ کا, وہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے تھے کہ ابو جہل کی گھکی بن گئی اور فوراً سے پیشتر کہا ہاں میرا باقی ہے, اور ابھی گیا اور ابھی لایا, اور گیا اور جا کر کے اس اجنبی کا جو بقایا تھا وہ سب ادا کر دیا, سب ادا کر دیا. جو پہلوان تھا قریش کا اس سے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکلوایا, اور وہ اجنبی جو آیا ہوا مسافر تھا اس نے دیکھا, اور اس کے بعد اس وقت بھی ہوتا تھا اس طرح کا معاملہ کہ کسی کے پیسے کسی پر نکلتے ہیں تو نکلوانے والے بھی کچھ کمیشن لے لیتے, جیسے آج بھی مانڈولی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے پیسے نکلواؤں گا, اتنا میں رکھ لوں گا, اتنا تجھے دے دوں گا. وہ آیا ہوا مسافر کہنے لگا اے محمد آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا, اس رقم میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, مجھے اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے, کمیشن کے لیے نہیں کہ اس سے بھی پیسے لیتے جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کہ مظلوموں کو انصاف دلائیں, غریبوں کی ہمدردی کریں, چارہ سازی کریں, اور اس نبی پاک پر یہ تھوکتے ہیں گویا کہ ایسے ہی چمکتے ہوئے چودھری کے چاند پر جو کتا تھوکتا ہے وہ اپنے منہ پر تھوکتا ہے, چاند تک کسی کا تھوک کبھی جاتا ہی نہیں. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر جن لوگوں نے انگلیاں اٹھائی, میں ان سے کہتا ہوں پھر سے پڑھو تاریخ, پھر سے پڑھو تاریخ. آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت ہے, وہ نقل مکانی کر رہی ہے, یعنی اپنا گھر شفٹ کر کے کہیں جا رہی ہے, اور اپنا گھر کا پورا ساز و سامان نکال کر راستے پر کھڑی ہے, انتظار کر رہی ہے کوئی آئے سامان اٹھائے اور میرے نئے گھر تک پہنچائے. صبح سے دوپہر تک کھڑی رہی, کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا. اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت تھی کوئی بوڑھا دکھے, کوئی کمزور دکھے تو اس کا سامان خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے, اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے. مدد کرنا آپ کا شیوا تھا. آپ آئے اس خاتون سے پوچھتے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہو, کہیں جانا ہے تمہیں؟ اس خاتون نے کہا ہاں بیٹا مجھے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہے, میں یہ محلہ چھوڑ رہی ہوں, مکہ کی آبادی چھوڑ کر میں دور دراز ایک علاقے میں نئے مکان میں جا رہی ہوں, اور یہ ساز و سامان اٹھانے والا کوئی ہے نہیں, میں انتظار کر رہی ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کا ساز و سامان اپنی پشت پر اٹھایا اور کہا میں چلتا ہوں ماں تمہارے ساتھ. اس خاتون کے ساتھ چلتے رہے, کافی دور آبادی کے. وہ خاتون ایک نئے مکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اب میرا مکان ہے. وہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامان اتارا, اس کے گھر کو صاف کر کے دے دیا. اب سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا
बड़ी भी वो मक्का की आबादी बड़ी अच्छी थी, वो मोहल्ला तो घना मोहल्ला था, उस मोहल्ले को छोड़कर गैर आबाद इलाके में तुम यहाँ क्यों आ गई इस उम्र में? वो खातून कहती, बेटा बड़ा अच्छा सवाल तूने किया, सुन मैं तुझे भी नसीहत करती हूँ। मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया है। क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उस वक्त भी। वो खातून कहती है मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया है, वो बोलता है तो जादू असर कर जाता है और लोग अपना पुराना दीन छोड़कर उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं। लोगों ने ये फैला रखी है बात, तो मैं डर के मारे उस मोहल्ले को छोड़ दी कि कहीं उसका जादू मुझ पर भी ना चल पड़े और उसके आने से पहले ही मैं आबादी से दूर चली जाऊं, मैं दूसरे मकान में चली जाऊं। जब उसके अल्फाज ये हो रहे थे, मेरे आका की आंखों से आंसू आ गए कि जालिमों ने हुजूर के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। आज ही नहीं, उस जमाने में भी बदनाम करने की कोशिशें होती रही। अब हुजूर पाक को गमगीन देख करके उस खातून ने पूछा, बेटा तुम क्यों गमगीन हो? हुजूर पाक ने फरमाया, क्या है खातून, जिस मोहम्मद से डर कर तू यहाँ आई वो मोहम्मद मेरा ही नाम, वो मोहम्मद मेरा ही नाम है। मैं ही वो मोहम्मद हूं जिससे तुझे डराया गया और जिसके बारे में तुझे धमकाया गया। वो खातून ऊपर से नीचे देखती रही, हैरत के आलम में फटी निगाहों से देखती रही। थोड़ी देर के बाद कहती है, क्या तू ही वो मोहम्मद है जिसके बारे में मक्का में ये बातें गर्दिश कर रही हैं? और उसके बाद जब मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ मैं ही वो मोहम्मद हूँ, तो अब वो खातून कहती है, अगर तेरा ही नाम वो मोहम्मद है तो तू गवाह हो जा, मैं तेरे दीन में आने के लिए तैयार। इसलिए कि जिसके अखलाक व किरदार इतने आला हैं कि मक्का में कोई मेरी मदद को तैयार नहीं था, एक तन्हा तू था कि मेरा बोझ उठा करके वहां से लेकर यहाँ तक लाया। मैं तेरी कौन लगती हूँ, मेरा तेरे से क्या रिश्ता है? बावजूद इसके मेरा बुढ़ापा देखकर तूने रहम किया, मेरी कमजोरी देख करके तूने मदद की और मेरा सामान अपनी पीठ पर उठाकर लाया, मेरे घर को सजाया। और जिसके अखलाक ऐसे हो वो झूठा नहीं हो सकता। मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना इतने आला, इतने बुलंद कि दुनिया आज अपने तो अपने गैर भी इसका एतराफ करते हैं, गैर भी एतराफ करते हैं। और तारीख पढ़ने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे अंग्रेज मुअर्रिखीन हैं, उन्होंने भी मेरे आका की शान में क्या क्या लिखा है पढ़े। गुरु नानक, सिखों के जो सबसे बड़े गुरु है, गुरु नानक ने कहा मोहम्मद अगर नहीं है तो भक्ति हो ही नहीं सकती। ये गुरु नानक के अल्फाज हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ना हो तो इबादत का सलीका आ ही नहीं सकता। अल्लाह की इबादत का सही तरीका अगर किसी ने बताया है तो मोहम्मद अरबी की जात है। कौन कहता है? ये गुरु नानक कहते हैं। और अंग्रेज मुफक्किरीन, दानिश्वर या मुअर्रिखीन जो लिखते हैं वो अलग अलग अंदाज में। आपको पता होगा जॉर्ज बर्नार्ड शाह एक बड़ा मुअर्रिख, अंग्रेजों का नावल निगार भी है और बड़ी तारीख पढ़ा हुआ, दुनिया की सैर किया हुआ। उसने कहा मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, अक्सर हिस्से को देख लिया, हर जगह की स्टडी की, लेकिन मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी शख्सियतें आई और उनका इनकलाब, उनका रेवोल्यूशन उनकी जिंदगी में चला, 50 साल चला, 100 साल चला, लेकिन मोहम्मद एक ऐसी जात है जिसका रेवोल्यूशन रोज बढ़ता जाता है, रोज बढ़ता जाता है। 1400 साल हो गए, उनका इनकलाब न कम हुआ था न घटा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये उनके जिंदा इनकलाब की दलील है। ये कौन कहता है? जॉर्ज बर्नार्ड शाह
کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب وہ صرف ان کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا یا ان کے بعد 100 سال تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو 1400 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں آج بھی اس انقلاب کی صرف نشانیاں نہیں بلکہ زندگیاں موجود ہیں جو لوگ آج بھی بدل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد ان کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا میں اس طرح موجود ہے تو آگے کے لیے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بڑا انقلاب آگے کے سالوں میں اسلام کا آئے گا، اس سے بڑا انقلاب آئے گا۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو صرف خیالات کی بنیاد پر نہیں رکھا، انسان کی روح کی ترقی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا نے ترقی کی ہوگی، ہاں میں مانتا ہوں کہ لوگ چاند میں پہنچنے کے آلے بھی بنا لیے، سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بھی بنا لیا، زمین کے سیال مادے کو نکال کر کے کیمیکل بنا لیا، اور اڑتا ہوا پرندہ جس طرح ہم پہلے دیکھتے آج وہ ہزاروں انسانوں کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہاز اڑنے لگ گیا۔ انسانوں نے ہی ترقی کی ہے، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے موبائل بنائے، انٹرنیٹ کا ایجاد، موبائل فون کے بعد کمپیوٹر کا ایجاد، یہ ساری ایجادات اپنی جگہ پر دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ پہلے ہم تنہا بولتے، آج اس مائک کے ذریعے سے لاکھوں کو سنایا جا سکتا ہے، پہلے ایک جگہ بیٹھ کر آمنے سامنے دیکھا جاتا، لیکن آج ویب کانفرنسنگ کے ذریعے سے دنیا کے کسی کونے سے کہیں پر بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہ ترقیاں اپنی جگہ پر، میں آپ کو بتاؤں انسان ترقی اتنی کر چکا کہ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، اور جو فاصلے تھے جو لاکھوں میل یا ہزاروں میل ہوا کرتے ان کو گھنٹوں میں اور منٹوں میں ادا کیا جانے لگا۔ ہر چیز سہولت کی آ گئی، ہمارے گھروں میں ہاتھوں اور پیروں سے کام کرنے کی بجائے اب مشینوں نے حصہ لے لیا ہے، ہر کام مشین کرتی ہے، ہر کام مشینوں نے لے لیا۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں گا، یہ ساری ترقیاں آپ کیا سمجھتے ہیں تمہاری ترقی ہے، انسان کی ترقی ہے؟ میں تو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یہ انسان کی ترقی نہیں، یہ تو میٹل کی ترقی ہے، یہ میٹل کی ترقی ہے۔ انسان نے لوہے پر کام کیا اور لوہے کو مائک بنا دیا، انسان نے فائبر پر کام کیا اسے موبائل بنا دیا، انسان نے لوکھن پہ کام کیا اسے پلین بنا دیا، لائٹ بنا دیا، یعنی میٹل پر محنت کیا اور اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ لیکن انسان اپنے آپ کو کیا بنایا؟ بات تو یہ آتی ہے تم نے میٹل کو ترقی دیا ہے، آسمانوں میں جو اڑ رہا ہے ہوائی جہاز، یہ تو ایک میٹل کی چیز ہے، ایک میٹل کی چیز ہے، اور ٹیلی فون جو تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطے کراتا ہے یہ بھی ایک میٹل کی چیز ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں دنیا چاہے یورپ نے ترقی کی ہو، امریکہ نے کی ہو، یا رشیا یا چائنا نے کی ہو، سبوں نے ترقی میٹل پر کی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ذات نے انسانوں کو ترقی دیا ہے۔ ایک کو بیٹھایا تو صدیق بنایا، دوسرے کو اپنے دربار میں بلایا فاروق بنایا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، اور علی پاک کو حیدر کرار بنایا، ہر صحابی کو آسمان کے مہر نجوم بنایا۔ انسانوں کو اگر کسی نے ترقی دی ہے تو مدینے کے تاجدار نے دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت آج بھی میں کہتا ہوں جو لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، میں تو ترقی اس وقت مانوں گا جب لوگوں میں بھوک مری ختم ہو جائے، سوسائیڈ کرنا کم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، گناہ کم ہو جائے، انسانوں کو مارنا، مرڈر کرنا، قتل کرنا یہ ختم ہو جائے، میں سمجھوں گا کہ انسان بن گیا، انسان بن گیا ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جہاں لائٹنگ کی بھرمار ہے، روشنی کی بہتات ہے، اس کے باوجود کیا عورتوں کے ریپ نہیں ہو رہے؟ نوجوان بچیوں کے بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوتے؟ سب ہوتا ہے، تو پھر یہ کون سا انسان ہے؟ کہاں ترقی کیا؟ یہ آج بھی وہی حیوان ہے، آج بھی وہی حیوان ہے جہاں تنہا کسی عورت کو پائے تو اس کی عزت پر حملہ کرے۔ جانور جنگل میں یہی کرتے ہیں۔ اگر انسان یہی سب چیزیں کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کی کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں اور کوئی سکسیس نہیں ہے۔
कामयाब और तरक्की वाला इंसान उस वक्त होता जैसे मेरे आका ने मक्का की गलियों में पैदा किया। मक्का के वो बाशिंदे जो शराब में फख्र करते थे, जुए पर अपनी पूरी रातें बिताते थे, औरतों को बाजार में लाकर नीलाम करते, बेटी पैदा हो तो जिंदा दफन करते थे। लेकिन मेरे आका की तालीमात तो देखो, जब वो इन तमाम अखलाक और किरदार वाले लोगों को मेरे आका ने अपनी तालीमात से रोशनास किया तो मेरे अजीजों वही सहाबा फिर औरतों की इज्जत के मुहाफिज बन गए। बेटियों को पढ़ा करके उन्हें दीन का एक बेहतरीन किला बनाया। और जानते हैं सहाबा को मेरे आका ने क्या बनाया? 1 अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है इनकलाब, ये है तरक्की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेटल की तरक्की नहीं सिखाई, इंसान की तरक्की सिखाई। आज भी अगर अपनी रूह की, अपनी आत्मा, अपनी रूह की तरक्की चाहते हो तो ये तरक्की किसी फैक्ट्री में नहीं मिलती, किसी फैक्ट्री में नहीं। फैक्ट्रियां मोबाइल बना सकती हैं, गाड़ियां बना सकती हैं, इंसान की रूह की तरक्की गुंबदे खजरा के छांव में होती है। यहां आना पड़ेगा तुम्हें, इस नबी पाक के पीछे चलना पड़ेगा, फिर तुम्हारी रूह औज पर पहुंचेगी, बुलंदी पर जाएगी। अजीजा ने गिरामी, ये चंद बातें थी नबी पाक के अखलाक और किरदार पर। बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक और बात बता दूं, जिन लोगों ने मेरे आका के चेहरे पाक को इस तरह पेश करने की कोशिश की, जैसे आज ये गीदड़ और पाखंडी अपने गुफे में बैठकर कोई किताब लिखकर या 4 लोग बैठकर वीडियो बनाकर वायरल करते हो, वो चाहे वसीम राफजी हो या उसकी नाजायज औलाद या उसका नाजायज बाप, जो भी हो, मेरे आका पर हमला करने के लिए तुम 4 लोग बैठ करके वीडियो वायरल करते हो। दमखम है तो आओ मुसलमानों के मजमे में। यहां मैं यकीन के साथ कहता हूं, ये जो मजमा आया है ये सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए नहीं आया। जिसके सीने पर भी हाथ रखोगे उसके सीने में धड़कन नबी नबी और मुस्तफा मुस्तफा कहेंगे। यहां जो मजमा आया है वो दिखावे के लिए नहीं आया, बल्कि मैं जानता हूं रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। अजीजा ने गिरामी, यहाँ पर भी आने के बाद तुम्हारे चेहरों की बशाशत, तुम्हारे चेहरों की रौनक ये बताती है कि सीने में इश्क़ मुस्तफा जगमगा रहा। आज उन जालिमों को जवाब देने की जरूरत है। तुम भोगते हो नबी पाक की इज्जत पर, तुम्हें अभी खबर नहीं, उस नबी पाक की इज्जत तो बहुत आला, बहुत आला। मैं समझता हूं हुजूर के कदमे मुबारक के एक नाखून की इज्जत पर करोड़ों मुसलमान अपनी जान देने को तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जज्बा रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हमसे ये बात नहीं हो सकेगी। हाँ, जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर पाक के अखलाक और किरदार पर हमला करते हुए इन जालिमों ने जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया, सुनो है मुसलमानों, आपको मैं बताऊं, उस नबी पाक के अखलाक को ज्यादा से ज्यादा अगर तुम आम कर सकते हो तो अपने अखलाक से आम करो, अपने अखलाक से आम करो। दुनिया को भौंकने दो, क्योंकि हमारा अकीदा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सलमान अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे
रिसालत। बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। बायजीद बुस्तामी एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और इनकी एक दुआ ये थी, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि मैं अपने नबी की हर उस सुन्नत पर अमल ना कर लूं जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं। हर सुन्नत पर मैं अमल कर लूं। ख्वाहिश तो देखें, होना तो यही चाहिए। लोग दुआएं करते होंगे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बन जाए, बेटों की शादी ना कर लूं। मेरे अजीजों, ये दुआएं नहीं, दुआ ये करो कि मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू राजी ना हो जाए। जब तक तू राजी ना हो उस वक्त तक मौत ना दे। बायजीद बुस्तामी की दुआ थी। अब सुनिए, आखिर वक्त था आपकी जिंदगी का, बुढ़ापा भी था, कमजोरी आ गई, मौत के आसार नजर आ रहे थे। आप रोने लग गए। लोगों ने पूछा कि हुजूर रोते क्यों? कहा मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे हर उस सुन्नत रसूल पर अमल की तौफीक दे दे जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया। एक सुन्नत मुस्तफ़ा है जो मुझसे छूट रही है, उस पर अमल करने का मौका नहीं मिला। मुरीदीन ने पूछा कि वो कौन सी सुन्नत है? सुनो मुसलमानों, यही मुझे बताना है हुजूर मेरे आका के अखलाक क्या है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मैंने ये पढ़ा कि मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे। फजर का वक्त था, नमाज के लिए जैसे ही जा रहे थे, अचानक पड़ोस में से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। किसी के घर से बच्चा रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पांव वापस पलटाते हैं, मस्जिद से बाहर आकर सहाबा से पूछा, देखो ये बच्चा किसके घर में रो रहा है? बच्चे के रोने की आवाज से अगर कोई बेकरार होता है तो मदीने का ताजदार बच्चों के रोने से भी बेकरार हो जाए। और उसके बाद सहाबा ने कहा मालूम करके आते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वो एक यहूदी के घर में रो रहा था। यहूदी था, यहूदी का बच्चा रो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके घर गए, पूछा कि तेरा बेटा क्यों रो रहा है? छोटा सा बच्चा। उस यहूदी ने कहा मेरे घर में फाका चल रहा है, खाने पीने की कोई चीज नहीं, मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर भेजा एक सहाबी को और खजूर मंगवाई। जब वो खजूर आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से खजूर को चबाया, नरम किया और उस बच्चे के मुंह में रखा। बच्चे को जैसे मिठास पहुंची, बच्चा खजूर चबाने लगा और मुस्कुराने लगा। मेरे आका भी मुस्कुरा उठे और मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। ये मेरे आका के अखलाक थे, ये उनकी सुन्नत थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं नबी पाक ने ये जो अमल किया, मेरी जिंदगी में ऐसा अमल करने का मौका अब तक नहीं आया। बाकी सब सुन्नतों पर अमल तो कर चुका, लेकिन इस सुन्नत पर अमल करने का मौका नहीं मिला। चंद दिन गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी बीमार थे, मौत के आसार नजर आने लगे। एक दिन आप भी मस्जिद में जा रहे थे, शायद रात का वक्त था या सुबह का वक्त, अचानक आपके कानों में भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी खुश हो गए, शायद इस बच्चे के मदद करने के बाद मैं उस सुन्नत पर अमल कर लूं। आप फौरन अपनी ताकत को जमा करके लोगों से पूछते मालूम करो ये किसके घर का बच्चा है। लोग पूछते हैं, मालूम होता है कि एक ईसाई के घर का बच्चा था। बायजीद बुस्तामी फौरन उसके घर चले जाते हैं, पूछा तेरे घर में बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये क्यों बिलख रहा है? उस शख्स ने कहा मेरे बच्चे के रोने की वजह यह है कि घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए मेरे पास न तेल है न सामान है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और भूखा भी है। बायजीद बुस्तामी फौरन अपने घर से दिया चिराग मंगवाते हैं और उसे घर में रोशन करते हैं। उस ईसाई के घर में चिराग रोशन किया और खजूर मंगवाकर उस बच्चे के मुंह में आपने भी डाला। बच्चा खजूर की मिठास पाया और घर के अंदर रोशनी पाया तो मुस्कुराने लगा और उसका रोना हंसने में बदल गया। बायजीद बुस्तामी भी शुक्र बजा लाते हुए घर से पलटने लगे। ऐ मौला तेरा शुक्र है, मेरे नबी की उस आखिरी सुन्नत पर भी
اسلامی عمل کا مجھے موقع دے دیا. جب آپ جا رہے تھے, سنو اب جو بات ہے اصل کہنے کی وہ یہ ہے, وہ عیسائی شخص جس کے گھر کا بچہ رو رہا تھا, وہ بایزید بستامی کے دامن کو پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے, اے بایزید, تیرا اور میرا کوئی مذہبی رشتہ نہیں, تیرا اور میرا کوئی خاندانی رشتہ نہیں, کوئی ہمارا آپس میں رشتہ نہیں, بچہ میرا رو رہا ہے, تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ میرے گھر میں اندھیرا, چراغ تو جلاتا ہے. سنو, بایزید کہتے ہیں, اے نادان, تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بایزید کا عمل ہے؟ نہیں, جو کچھ میں نے تیرے گھر میں کیا یہ میرے مصطفیٰ کے عمل تھے, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی, بس میں تو ان کا غلام ہوں, ان کے اخلاق پر عمل کرنے آیا تھا. جب بایزید کی یہ بات سنتا ہے, وہ عیسائی کہتا ہے, اے بایزید, لاؤ تمہارا دامن پکڑ لو, جس مذہب کے غلام کے یہ اخلاق ہیں تو سرکار کے اخلاق کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, رسول اللہ, مولانا مفتی سلمان رضا زندہ آباد, نعرہ تکبیر, زندہ آباد, یا رسول اللہ, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ کردار لے کر کے آئے. خود ارشاد فرماتے ہیں, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اخلاق دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. یہ کتے آج ظالم بھونکتے ہیں حضور کی شان میں, اور جانتے ہیں آپ, یہ جو ماحول کو گندا کیا جا رہا ہے, یہ جو زہر بھرا جا رہا ہے, یہ در حقیقت صرف اور صرف سیاست کی گرما گرمی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کو سیاست کی روٹیاں سیکنی ہے, راجنیتی کرنی ہے. میں ان بی جے پی کے دلالوں سے, آر ایس ایس کے ان بھگوا آتنکیوں سے بھی کہوں گا کہ اگر تمہیں کوئی سیاست اور راجنیتی کرنا ہے تو کرو ہماری ذات سے, مصطفیٰ کی ذات کو کیوں آڑ بناتے؟ میرے رسول کی ذات, قرآن کی اور آیات پر حملے. اس لیے میرے عزیزو, ان ظالموں نے دیکھ لیا کہ مسلمان اگر کہیں بے چین ہوتا ہے تو نبی کے نام پر ہوتا, اسی لیے یہ تمہیں بے چین کرنا اور تمہارے دلوں کو جلانے کا کام شروع کر رکھیں. میں ان سے کہتا ہوں, آج بھی دیکھو اسلام کی یہ اخلاق و کردار, آج بھی تم نے ہزاروں گالیاں دے دی, لیکن پلٹ کر کے کسی عالم ربانی نے, کسی عالم دین نے تمہارے کسی خدا کو گالیاں نہیں دی. یہی تو اسلام سکھاتا ہے, یہی اسلام سکھاتا ہے. ہمارے نبی کے اخلاق و کردار یہی ہیں. تم اگر گالیاں دے کر کے اپنا سٹیٹس بتاتے ہو تو ہم جواب میں گالیاں نہیں دیتے, ہم اپنے اخلاق پیش کر کے بتائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے, جس وقت اس بھگوا آتنکی نے نبی پاک کی عزت پر بھونکا تھا, تو آپ میری پوری باتیں سن لیں. میں نے ان کے کسی دیوی دیوتا یا ان کی مقدس کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا, اور نہ ہی میں نے چیلنج میں کسی بھگوان یا دیوی دیوتا کو پکارا, بلکہ اسی پاکھنڈی سے کہا, اگر تو سچا ہے تو آجا, ہم اور تم دونوں آگ میں جاتے ہیں, اور جو سلامت ہو اس کا دین پہچانا جائے گا. میں نے بذات خود اس کی ذات کو چیلنج اسی لیے کیا تھا کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا یقین اعلیٰ ہے, ہمارا یقین کامل ہے. مجھے میرے دین پر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں, میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. اس لیے ایک بار نہیں 100 بار بلاؤ گے میرے نبی کے نام پر, ہر بار یا مصطفیٰ کہتے ہوئے آگ میں کودنے کو تیار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سکتا, اور جسے یقین ہو اسے خوف نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں. میں نے جو پوری دنیا کو یا جس کو بھی میری یہ بات سنائی دی ہے کہ ہم نے کسی مباہلے کا چیلنج کیا, تو یاد رکھنا مسلمانوں, یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں, بلکہ میرا عقیدہ, میرا وجدان یہ کہتا ہے, جس طرح میں نے اعلان کیا, یہ میں تنہا نہیں بلکہ ہمارے ہر علاقے کا, ہر محلے کا بچہ اتنی ہمت تو اپنے نبی کے نام پر ضرور رکھتا ہے, ضرور رکھتا ہے. جب ہم اپنی گردن دینے کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر, تو پھر
جب کبھی امتحان کا وقت آ جائے تو ہمارے لیے آگ کیا چیز ہے. گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی کس کو دیکھ کر, دیوان گانے عشق نبی کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. تمہیں پتا ہے ہم ان بزرگوں کے, ان اسلاف کے وارث ہیں. ہمارے آقا, ہمارے جو صحابہ اولیاء تابعین ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں. نبی پاک کے نام پر ان کی استقامت, ان کی مضبوطی ایسی تھی, ٹل نہ سکتے تھے. جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہمتیں تھی. اور اس لیے نہیں کہ مارنا توڑنا ہماری عادت رہی ہے, اس لیے کہ ہمارا ایمان سچا ہے, ہمارا یقین پکا ہے. اور ہم نے جس نبی پاک پر ایمان قبول کیا ہے وہ نبی دنیا کا سب سے حسین ہے, وہ اللہ کا سب سے محبوب ہے. اس بات پر یقین ہے, اسی لیے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں, ہر خطرے سے ٹکرانے کے لیے بھی ہم تیار رہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب جو درس دینا ہے آپ کو وہ یہ دیتا ہوں کہ دیکھو نبی پاک کی اخلاق و کردار اتنے بلند و بالا, اتنے اعلیٰ و اولا کہ دنیا نے بھی اعتراف کیا, کرسچن عیسائیوں نے بھی اعتراف کیا, یہودیوں کے بعد مفکرین نے بھی اعتراف کیا, ہندوؤں نے بھی اعتراف کیا. ایک دو نہیں, کئی پنڈتوں کی لسٹ ہے ہمارے پاس جنہوں نے میرے آقا کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں, حضور کی تعریفیں کی ہیں. سکھوں کے گرو نانک سے لے کر اور بھی کئی گرو ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی عظمتیں بیان کی, رفعتیں بیان کی. خود فریڈم فائٹر میں جس کا سب سے زیادہ نام آتا ہے موہن داس کرم چند گاندھی, گاندھی کی تحریریں بھی پڑھو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کن خیالات کا اظہار کرتا ہے, کون سی باتیں پیش کرتا ہے. بڑے بڑے لیڈروں نے نبی پاک کو پڑھا ہے اور اچھی باتیں پیش کی ہیں. اتنا ہی نہیں, سوامی وویکانند نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعریف کی ہے. ایک دو نہیں, ہزاروں ہیں, لیکن میں ان کی تعریف کا محتاج نہیں. جب خود رب ذوالجلال نے مصطفیٰ سے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا, آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. کسی اور کی تعریف کرنے سے حضور پاک کی عزت کا اضافہ نہیں, بلکہ جو تعریف کرتا ہے اس کی خود عزت بڑھ جاتی ہے, سبحان اللہ, اس کی شان خود بڑھ جاتی ہے. لہذا اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. چند کیڑے ہر زمانے میں ہوتے ہیں, ان کے لیے اسپرے کا انتظام بھی ہوتا رہتا ہے. جب کبھی کوئی دجال بھونکے گا مولا تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے کسی کتے کو ضرور پیدا کرے گا, اور کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کو جواب دیتا رہے گا. ہم نے اب تو زبان سے جواب دیا ہے, انشاءاللہ العزیز جس وقت موقع آئے گا اپنے ایمان سے بھی جواب دیں گے, اپنی روح سے بھی جواب دیں گے. اور مولا تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ دنیا کو بتائے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے, نصرت کس کے ساتھ ہے, مدد کس کے ساتھ ہے. ہمارا یہ یقین ہے. کل ہم 313 تھے تو فرشتے مدد کے لیے مکہ کے کافروں کے لیے نہیں اترے تھے, مدینے کے نہتے صحابہ کے لیے اترے تھے. بے شک حق ہے. آج بھی حضور پاک کے شہدائی اور غلام اگر سچائی کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تو کل جیسے مولا کی مدد آتی آج بھی اللہ کی مدد آئے گی, بے شک. آج بھی اللہ کی مدد آئے گی. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, ہر چیز میں کمپرومائز کر لو, ہر چیز میں صبر کر لو. صبر تو اچھی چیز ہے, کھانا نہ ملے صبر کر لو, روٹی نہ ملے صبر کر لو, پانی نہ ملے صبر کر لو, کپڑے نہیں ملتے صبر کر لو, گاڑی بنگلہ جائیداد بچے نہیں ہیں صبر کر لو. میں کہتا ہوں ہر چیز میں صبر کر لینا چاہیے, لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. بے شک حق ہے. یہاں نہیں, اور یہاں جو کمپرومائز کرتا ہے وہ بے غیرت کہلائے گا, احسان فراموش کہلائے گا. نبی پاک نے تمہارے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر کے دعائیں کی, قبر میں جا کر کے تمہیں امتی امتی پکارا, اپنے سجدوں میں مولا کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کا سوال کیا. جو نبی ہمارے لیے اتنی فکر کرتے رہے ہو, کیا اس نبی پاک کی عزت کو ہم ہلکے میں لے لیں گے؟
نہیں۔ کیا ہم اس نبی پاک کی عزت کے لیے آرام سے گھروں میں بیٹھ کر کے جواب دیں گے؟ نہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، میں ہر چیز جو کچھ بھی آج تمہارے گھروں میں ہے یہ مصطفیٰ کے نام کی برکت سے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق تو یہ فرماتے میرے بدن میں جو بال اگتے ہیں یہ بھی نبی پاک کے نام کی برکت سے، حضور کی برکت ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارے گھروں کی رونق نام مصطفیٰ سے نہیں؟ کیا تمہاری اولاد مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں؟ کیا تمہارے چہروں کی برکت آج مصطفیٰ سے نہیں ہے؟ ہر چیز تمہارے پاس جو ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ہے۔ تم اگر مسلمان ہو تو رسول اللہ کی بدولت، تم اگر نماز پڑھتے ہو تو نبی نے بتایا، اذان آج دی جاتی ہے اس لیے کہ رسول نے بتایا ہے، مسجدوں کی شان بلند ہے اس لیے کہ وہ نبی پاک کا نام وہاں سے آتا ہے، سارا کچھ رسول اللہ سے وابستہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آبرو ما زنام مصطفیٰ، ہم سب کی آبرو نام مصطفیٰ سے ہے۔ اگر حضور کا نام سلامت ہے تو سب کچھ سلامت، اور اگر ان کے نام پر کیچڑ اچھالا جائے گا تو پھر ہماری کسی کی زندگی محفوظ نہیں، کسی کی زندگی محفوظ نہیں۔ اس بات کو طے کر کے چلو کہ آج اللہ نے جس کو جیسی طاقت دی ویسا ان ظالموں کا جواب بھی دے گا۔ قیامت کے دن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، طاقت دی، قوت دی، جب دنیا میں میرے خلاف گالیاں دی جا رہی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ تو اے جوانوں تمہارے پاس جو جواب ہونا چاہیے وہ آج ہی تیاری کرو۔ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اس کی تیاری تم خود کر لو۔ سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یوں عرض کرنا، آقا یہ آپ کے اخلاق پر کیچڑ اچھال رہے تھے اور میں آپ کے اخلاق کو اپنا اپنا کر کے لوگوں کو اپنا رہا تھا، آپ کے اخلاق کی تبلیغ کر رہا تھا۔ جن لوگوں کا شرم و حیا تھی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، بعض لوگوں کو چہرے پر داڑھی مشکل لگتی ہے، ٹوپی بھاری لگنے لگتی ہے، کیوں میاں؟ نبی پاک کے فدائی ہو، عاشق ہو تو ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی صورت سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں جب نبی پاک کی بات کرنی ہے تو پورے کے پورے ان کے غلام ہو جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور پاک کی غلامی نتیجہ یہ ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بلال حبشی، کون نہیں جانتا، مکہ کے کافر انہیں مارتے تھے، پکڑ کر کے پیر میں رسی باندھ کر بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتے، وہ مکہ کی گلیوں میں بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے، گرم ریت پر سلاتے، ان کے سینے پر سل رکھ دیتے، اور کبھی کبھار حضرت بلال کو ننگی پیٹھ انگاروں پر سلاتے تھے اور ان کی پیٹھ کا گوشت گل جاتا تھا، اور جب انگارے ٹھنڈے ہو تو ہوا دے کر اور دہکایا جاتا۔ کیوں؟ بلال حبشی کو حضور کی وفاداری کی سزا دی جاتی تھی۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائی تھا، اس لیے مکہ کے ظالم موب لنچنگ کرتے تھے، مارتے تھے، پکڑ کر کے پوری پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھتی، لیکن باوجود اس کے وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ اے مسلمانوں، اس نبی پاک کی عزت کے معاملے میں ہم نے کون سی مصیبتیں اٹھائی آج تک؟ ہمیں تو کسی نے مارا نہیں، کوئی گردن پر تلوار تو نہیں رکھا۔ آج ہم ہندوستان میں امن و امان سے رہ رہے ہیں، اور جو زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان زہریلے کیڑوں کو بھی ہم انشاءاللہ علاج کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو ثابت قدم رہا، پیٹھ پوری جل گئی، انگاروں پر سویا، کوڑے کھایا، رسی باندھ کر گلیوں میں گھمایا گیا، لیکن جانتے ہو جب بلال ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے گئے، 6 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آ رہے تھے اور فاتح کی حیثیت سے، مکہ فتح ہو چکا، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے، آپ کو پتا ہے 10,000 صحابہ خانہ کعبہ کے پاس حرم کعبہ میں اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اس وقت جو پہلی اذان دی جانی ہے، پہلی اذان حرم مکہ سے دی جانی ہے، کعبے کی چھت پر
میرے آقا نے اگر کسی کو چڑھایا تو بلال حبشی کو چڑھایا. کس کو چڑھایا؟ بلال حبشی کو چڑھایا. واقعہ آپ کو معلوم ہوگا, حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا. آپ نے اذان دی کعبے کی چھت پر. میرے عزیزوں, بعض بزرگوں نے یہاں پر نکتہ یہ بیان کیا, صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, دیگر صحابہ بھی تھے. آج پہلی اذان مکہ سے ہو رہی ہے تو ان میں سے بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی کو اوپر چڑھاتے, لیکن رسول اللہ نے بلال حبشی کو چڑھایا. بلال حبشی کو چڑھایا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ میسج دینا تھا, جو نبی کی محبت میں زخم کھائے گا خانہ کعبہ کی چھت پر بھی اسے چڑھایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھایا جائے گا. یہ نبی کے غلاموں کا مقام ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ یا سبحان اللہ. رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, میری یہ عزت کیوں ہے؟ میں وشاکھاپٹنم پہلی مرتبہ آپ کے اس مسلم آباد میں آ رہا ہوں, لیکن محبتیں ایسی لگتی ہیں صدیوں پرانی ہیں, رشتے ایسے لگتے ہیں کہ صدیوں پرانے ہیں. ہر کوئی ملنا چاہتا ہے, ہر کوئی ہم سے مسافر. یہ جو عزتوں سے آپ نے نوازا, کس لیے؟ کیا کسی نیتا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے؟ کیا کسی بڑے خاندان کا ہے اس لیے؟ یا پیسے والا ہے اس لیے؟ نہیں, ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا یہی کہے گا, صرف اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ نبی کا غلام, مصطفیٰ کریم کا غلام ہے. بات کرتا ہے تو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے. اس لیے لوگوں نے پلکوں پہ بٹھایا, کندھوں پہ اٹھایا, پھولوں سے سجایا, منبر پر بٹھایا. اس سے یہ بات پتا چلتی ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا کہنا میرے عزیزوں, اسی لیے میں کہتا ہوں بکو تو بازار مصطفیٰ میں بکو. ہاں, اس کی جے بھی جے کرتے ہوئے, جھنڈے اٹھائے ہوئے نہ گھومو. مسلمانوں, تمہاری زندگی ان پارٹیوں کے پیچھے جے جے کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یوں سکھایا, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, سبحان اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہو, پوری غلامی میں آ جاؤ. حضور کی عزت کی بات ہے, پوری کے پوری عزت میں آ جاؤ, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا. جو کھویا ہوا وقار ہے واپس مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ ان سے وفاداری کرو, شرط یہ ہے کہ نبی پاک کے وفادار بنو. جیو تو ان کے نام پر جیو, مرو تو ان کے نام پہ مرو. بے شک. ہاں, ڈر اور خوف نکالیں. اب آخر میں گفتگو کے خاتمے میں, ظاہر سی بات ہے مجھے حکم دیا گیا تھا یہ جشن غوث الورا ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میرے جلسوں کا معمول یہ ہے, آپ چاہے جلسہ کسی بھی نام سے رکھیں, میں تو بات کروں گا رسول اللہ کی بات کروں گا. کیا بات ہے. کیونکہ ہمارا معمول یہ ہے, دنیا کی ساری چیزیں اسی ذات سے وابستہ ہیں. اگر شیخ عبد القادر جیلانی غوث ہیں تو رسول اللہ کی برکت سے ہیں. کیا کہنا. بے شک. اگر معین الدین اجمیری غریب نواز ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے ہیں. بے شک. اگر امام احمد رضا مجدد دین و ملت ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے. بے شک. ہاں, ظاہر سی بات, کوئی بھی جلسہ ہو وہ رسول اللہ کی وجہ سے. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے.
सुभान अल्लाह सुभान हाँ, अल्लाह वो नबी पाक की जात, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह बेशक हमारी सारी जिंदगियां, सारे औलिया उस नबी पाक के दरबार के वजीर हैं। हम बादशाह का जिक्र पहले करते हैं, हम बादशाह का जिक्र पहले करते हैं, लेकिन साथ में ये जश्न गौसुल वरा है, हमारी निस्बत बारगाह गौस से बड़ी गहरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों में सबसे ज्यादा अकीदत सरकार गौस पाक से पाई जाती है, औलिया कामिलीन सबसे ज्यादा। और क्यों ना हो, होना भी चाहिए, इसलिए कि हम कादरी गुलाम हैं और फख्र से ये कहते हैं, या सरकार गौसे पाक के दरबार में तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। या गौसे आजम, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह अब सुनिए, हुजूर की इज्जत ही की बात पर गौसे पाक की एक बात सुना कर चला जाऊं। जब आज के जमाने में हुजूर की इज्जत पर हमले होते हैं तो हम तकरीरों से जवाब दे देते, तहरीरों से जवाब दे देते, कोई हाथ से कोई जुबान से जवाब देगा। लेकिन औलिया की शान ये है, जब नबी पाक की जात पर कोई सवाल करता तो वो जुबान से हाथ से नहीं अपनी करामत से जवाब दे देते। हाँ, करामत से जवाब देते। एक ईसाई मुबल्लिग ये कहता हुआ फिर रहा था लोगों में कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं। उससे लोगों ने पूछा क्यों? वो कहता है इसलिए कि हमारे नबी ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, और ये बात कुरान में आई है, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन पूरे कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को जिंदा करते थे ऐसी कई बात नहीं आई, पूरे कुरान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। वो सबको गुमराह करते हुए फिर रहा था ईसाई। जब हजरत गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ये बात पहुंची, आपने उसको बुलवाया, उस ईसाई मुबल्लिग को, कहा क्या है तेरा मुद्दा? उसने कहा मेरे नबी ईसा अफजल है मोहम्मद से, इसलिए कि मेरे नबी ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। गौसे पाक ने कहा अच्छा तेरे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे इसलिए अफजल है, चल अब्दुल कादिर कब्रिस्तान में चलता है, तू जिस कब्र पर हाथ रखेगा मैं जिंदा करके दिखाऊंगा, सुभान अल्लाह क्या मैं जिंदा करके दिखाऊंगा। और वो साथ में चला, कब्रिस्तान आए और शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब कहते हैं बता किसी कब्र को, उस ईसाई मुबल्लिग ने एक पुरानी कब्र पर हाथ रखा। आपने कहा मैं ये भी बता देता हूँ, ये कब्र 200 साल पुरानी है और इसमें जो सोया हुआ है वो गवैया था, गाना गा करके कमाई करता था, मैं इसे जिंदा करता हूँ। और एक ठोकर लगाई, कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। कब्र फट गई और मुर्दा जिंदा खड़ा हो गया और लोगों ने देखा, और उसके बाद फिर सैयदना गौसे पाक ने उसे वापस कब्र में भेजा। ये मुर्दों को जिंदा करने वाली करामत अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी को अता की, लेकिन ये सिर्फ लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों में अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं, लोगों में अपनी बर्तरी बताने के लिए नहीं, बल्कि गौसे पाक ने अगर ये करामत दिखाई थी तो अज़मत रसूल बताने के लिए ईसाई मुबल्लिग से कहा तू कहता है ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे इसलिए वो अफजल है, देख तेरे सामने शेख अब्दुल कादिर ने खुद मुर्दे को जिंदा करके दिखाया, तू पहचान ले। जब इस उम्मत के अब्दुल कादिर का ये हाल है तो अब्दुल कादिर के आका का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह मैं मेरे नबी का अदना गुलाम हूँ, मैं जब जिंदा करके दिखा सकता हूँ। मेरे मुस्तफा को मौला ने क्या क्या कमालात नहीं अता की। हाँ, करामत भी दिखाई है गौसे पाक ने तो वो रसूल की अजमत बताने के लिए, हाँ ये नहीं कि लोगों में अपनी बर्तरी बताने के लिए, लोगों में बढ़ावा दिखाने के लिए। एक बार आप अपनी खानकाह में बैठे हुए थे, एक साहब आए और कहा कि हुजूर मेरे घर कल दोपहर में दावत है, आपने कबूल कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद एक आया, उसने कहा हुजूर कल दोपहर में मेरे घर दावत है, आपने उसकी भी कबूल की। तीसरा एक आया, उसने कहा हुजूर कल दोपहर में मेरे घर दावत है, उसकी भी कबूल कर ली, मना नहीं किया। ये के बाद दीगरे 70 लोग आए, एक ही टाइम की दावत और सबकी दावत कबूल कर ली। दूसरा दिन आया, दोपहर हुई,
शाम हुई। शाम में खानका के पास जो मुरीदीन गौसे पाक की दावत किए थे वो सब एक के बाद दीगरे जमा होने लगे। सब आए और फख्र से कहने लगे। एक कहता है आज मेरी किस्मत के क्या कहने हैं, आज मेरे घर गौसे पाक दावत में तशरीफ लाए थे। दूसरा कहता है झूठ बोल रहे हो, आज तो मेरे घर में गौसे पाक थे। तीसरा कहता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मेरे घर में आज दोपहर का खाना उन्होंने तनावुल किया। बातें बढ़ती गई, हर कोई दावा कर रहा है मेरे घर में थे, हर कोई दावा कर रहा है मेरे घर में थे। लेकिन इन सब की बातों को सुनकर जो खानकाह में बैठे हुए लोग थे वो कहने लगे तुम सब क्या बात कर रहे हो, गौसे पाक दोपहर में यही खानकाह में मौजूद थे, किसी के घर गए नहीं थे, हम सामने देख रहे थे। अब तो और बड़ा मसला पेचीदा हुआ, हर कोई अपने घर की दावत के किस्से सुना रहा है और मुरीद कह रहे हैं वो खानकाह में बैठे हुए थे। सबों ने कहा आखिर इसमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है, कैसे पता चले। सारे लोग मिलकर गौसे पाक के पास आए। गौसे पाक से कहा सब ये कहते हैं मेरे घर में आप आए, मेरे घर में आप आए, और खानकाह वाले कहते हैं आप यहीं थे। आपने आंखें बंद की और उसके बाद आंखें खोली और कहा ऐ लोगों ये जो जो कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं, हर एक के घर में गया और खाना भी खाया और खानकाह के जो मुरीद कह रहे हैं वो भी सच कह रहे हैं, यहाँ पर भी मैं बैठा रहा। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है। गौसे पाक ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत अता की है कि वो बैक वक्त 70 नहीं 70,000 घरों में जा सकता है। और फिर बताया जब उम्मत के अब्दुल कादिर की इतनी ताकत है कि एक वक्त में 70 घरों में जा सकता है, उम्मत के आका रसूल कायनात की किस्मत और उनकी ताकत का हाल क्या होगा। ऐ मुसलमानों फिर यह अकीदा सच्चा है कि रसूल पाक बैक वक्त हर मोमिन के घर भी आते हैं और कब्र में भी आते हैं।